वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे मईशत की। ईरान अमेरिका इसराइल की जो जंग हुई, उसमें जंग बंदी भी हो गई। पाकिस्तान ने बहुत अहम किरदार भी अदा किया, मगर जो सबसे हम कह सकते हैं गहरा असर इसका पड़ा, इस पर पहले भी बात कर चुके हैं, वो यही है कि उससे जो तेल की कीमतें बढ़ी हैं, वो तेल की कीमतें आलमी मार्केट में बढ़ी, उससे पाकिस्तान में भी तेल की कीमतों में बहुत इजाफा हुआ। और वैसे ही एक ऐसे माशरे में जहाँ पिछले चंद साल से बहुत इन्फ्लेशन रही है, ये जो कीमत बढ़ी उसका भी लोगों को बहुत नुकसान हुआ। इसी हवाले से पिछले हफ्ते भी जब सबकी नज़रें अब भी ईरान से जो वफ़्त आया हुआ था पाकिस्तान, और ये सवाल कि अमेरिका का वफ़्त आएगा कि नहीं, इस पे लगी हुई थी, तो जुमे की रात को ये पता चला कि एक दफ़े फिर तेल की कीमतें जो है वो बढ़ा दी गई हैं। अंदाज़न 26 रुपए के करीब तेल की कीमत बढ़ी। जब ये कीमत बढ़ी तो इस पर सबसे पहले जो हुकूमत का रद्द अमल आया, वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक साहब ने, उन्होंने एक दफ़े फिर इसकी ज़िम्मेदारी जो आलमी मंडी पर डाल दी। उन्होंने कहा कि जी वहाँ तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, उसका दबाव है, इसकी वजह से ये कीमतें बढ़ी। मगर साथ में ये भी फिर पता चला कि ये इजाफ़ा जो था 26 रुपए का, इस के पीछे आलमी मंडी में तेल की कीमतें नहीं बल्कि टैक्स था। पेट्रोलियम जो लेवी है उसमें एक दफ़े फिर हुकूमत ने इजाफ़ा कर दिया और ये 26 रुपए उसकी वजह से बढ़ी, जिस पे फिर हुकूमत की तरफ से मौक़िफ़ ये आया कि ये तो IMF का दबाव है। IMF ने रेवेन्यू टारगेट सेट किए हुए हैं, वो टारगेट्स हुकूमत को मीट करने पड़ते हैं, और पेट्रोल की कीमत में टैक्स लगाकर ही ये जो है पैसे इकट्ठे करने हैं हुकूमत ने। इससे पहले भी ऑब्वियसली याद ही होगा सबको कि तेल की कीमत जब बढ़ी थी और उसमें बहुत तनकीद हुई थी, तो वज़ीर आज़म साहब ने ख़ुद बताया था कि वो ये जो टैक्स है इसको कम करके लोगों को रिलीफ दे रहे हैं। अब ऑब्वियसली उनको जब मौका मिला तो उन्होंने उस टैक्स रिलीफ को वापस लिया या कम किया। तो ये एक तरफ तो हुकूमत पर इस वजह से भी बहुत तनकीद हो रही है। इसके साथ साथ एक और भी मसला है जिस पे वक्तन फ़वक्तन हम भी बात करते रहते हैं, हुकूमत की तरफ से भी वाज़े तो नहीं बट मौक़िफ़ आते रहते हैं, और वो है सोलर। ख़ुद एक ऐसा सिस्टम जिसको हुकूमत ने शुरू में बहुत इनकरेज किया, उस पर अच्छी पॉलिसीज़ दी। अब कुछ अरसे से हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि इस को डिस्करेज किया जाए, क्योंकि उनका ये कहना है कि ग्रिड के ऊपर बोझ बहुत बढ़ रहा है। इसी हवाले से पिछले दिनों भी ये खबर आई कि अब नेपरा की तरफ से एक लाइसेंसिंग फ़ी जो है वो चार्ज की जाएगी। जितने भी लोगों ने घर पे सोलर सिस्टम लगाया हुआ है, जो नेट मीटरिंग से ख़ास तौर पे फ़ायदा उठाते हैं, तो उनको एक लाइसेंस फ़ी जो है अपने बिजली के बिल में पे करनी होगी। एक दफ़े फिर बहुत शोर मचा और दूसरे दिन ही हुकूमत ने ये फ़ैसला वापस ले लिया। इन दोनों इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अली खिज़र, सीनियर सहाफ़ी हैं, बिज़नेस रिकॉर्डर से वाबस्ता हैं, मईशत पे गहरी नज़र रखते हैं, और हमें ज्वाइन किया अमार हबीब ख़ान साहब ने। ये माहिर मुआशियात हैं, एनर्जी एक्सपर्ट भी हैं, एंड ही राइट्स रेगुलरली, पढ़ाते भी हैं और बहुत रेगुलरली ये लिखते भी हैं सारा जो एनर्जी मार्केट का मौजू है। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी अमार साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, पेट्रोल की कीमत हुकूमत ने बढ़ा दी पिछले दिनों, बहुत तनकीद हो रही है क्योंकि अभी लोगों के ऊपर पहले ही काफ़ी बोझ था, बावजूद इसके कि हुकूमत ने पिछले दिनों में टैक्स कम किया थोड़ा सा, वज़ीर आज़म साहब ने उसका ऐलान भी किया। तो सर फिर क्यों एकदम हुकूमत को ये ज़रूरत पड़ गई? क्योंकि उस वक्त हमें ये बताया गया कि IMF से ये बातचीत हुई है, और द रीज़न कि ये पहले पेट्रोल की कीमत बढ़ाई थी पिछली मरतबा और उसको फिर कम किया गया एक दिन के बाद, जो वज़ीर आज़म साहब ने ख़ुद किया, तो वो इसलिए था क्योंकि IMF से बातचीत चल रही थी। अब सर एकदम क्या ज़रूरत पड़ी कि दोबारा बढ़ा दिया जब अगर IMF से बात हो चुकी थी? देखें, टैक्स का सीधा हिसाब है ये कि अगर आप टैक्स कलेक्ट नहीं करेंगे तो आपका जो है फिस्कल माली खसारा होगा तो हुकूमत को जो है और बोरो करना पड़ेगा। तो ये सिलसिला है और ये चलता रहेगा, क्योंकि हमने काफ़ी सालों से
پیٹرول کے ذریعے اور مختلف چیزوں کے لیے انڈائریکٹ ٹیکسز کے تھرو جو ہے ہم جو ہیں اپنا ریونیو اکٹھا کرتے ہیں. تو ابھی بھی ایگزیکٹلی یہی چیز ہو رہی ہے. اگر ٹیکس ہم کا کمپوننٹ اس میں سے نکال دیں ہم تو فیول کی قیمت میں اتنا میجر وہ نہیں ہے جتنا ابھی ہمیں نظر آ رہا ہے. تو بالکل جی ایسا ہی ہے، یہ ٹیکس کی مد میں ہی یہ چیز ہے، اور ٹیکس کی مد میں اس لیے کیونکہ ہمارا جو ہے فسکل خسارہ بہت زیادہ ہے. ہم کہیں اور کسی اور طریقے سے نہ ٹیکس کلیکٹ کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے اخراجات جو ہیں ان کو کم کر سکتے ہیں. نہیں عمار صاحب، بٹ یہ تو سمجھ آ گئی بات، بٹ ہمیں تو خود حکومت نے، وزیر اعظم صاحب نے کہا نا کہ ہم جب کم کیا تھا تو حکومت نے بتایا کہ آئی ایم ایف سے بات چیت ہو گئی ہے، اور ان سے بات چیت کرنے کے بعد ہی ایک دن کے بعد فیصلہ تبدیل ہوا. تو وہ وہ اتنا دیکھیں شارٹ ٹرم ریلیف تھا جو آئی ایم ایف سے جس کے اوپر بات کی حکومت نے. اس میں ہوتا یہ ہے نا کہ اگر آئی ایم ایف یہ کہتا ہے آپ سے کہ اگر آپ نے کہیں سے ریونیو کم کر رہے ہیں، کہیں سے اگر آپ کا ٹیکس کم آ رہا ہے تو آپ نے کسی اور جگہ سے یا تو بڑھانا ہے ٹیکس یا اپنے اخراجات کم کر رہے ہیں. اگر آپ کسی اور جگہ سے نہیں بڑھا پا رہے اپنا ٹیکس ریونیو، اخراجات نہیں کم کر پا رہے، تو آپ نے اس کو کنٹینیو رکھنا ہے. آپ یہ بولیں گے جی یلے میں یہاں سے کلیکٹ نہیں کرتا، میں ٹھیک، کسی اور جگہ سے کلیکٹ کر لوں گا، مگر وہاں سے بھی اگر نہیں کر پا رہے تو کچھ نہ کرنا ہے، آپ کو ملک تو چلانا ہے. تو اسی طرح چل رہا ہے اور میرے خیال سے ایسے ہی بالکل چلتا رہے ٹھیک، گا. صحیح چلتا رہے گا. جی جی علی خضر صاحب، آپ نے سنی عمار صاحب کی بات. سر پھر عمار صاحب کی بات سے تو میں یہی سمجھی کہ حکومت نے کوشش کی، کہیں اور سے وہ ریونیو کا وہ ٹارگٹ نہیں میٹ کر سکے، ان کو اور کوئی ذریعہ نہیں ملا، اس لیے واپس وہ پیٹرول کی اسی لیوی پر آ گئے. آپ اتفاق کریں گے اس سے؟ جی بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر آپ یہ دیکھیں کہ ریجن میں دو ملکوں کی اس وقت قیمت سب سے زیادہ ہے پیٹرول کی، ایک پاکستان اور سری لنکا، اور دونوں جو ہیں وہ ایک ڈیفالٹ کر گیا تھا، ڈیفالٹ کے دہانے سے واپس آئے ہیں اور بڑی مشکل سے وہ گزارا کر رہے ہیں. تو مطلب جب اس طرح کے غریب ملک ہوں گے جن کے بفرز نہیں ہوں گے، جن کی ورنیبلٹیز اتنی ہوں گی، تو انہیں یقیناً وہ کہیں سے ان کے پاس فسکل سپیس نہیں آتی ہے، ایکسٹرنل اکاؤنٹ سپیس نہیں آتی کہ وہ پیٹرول کی جب قیمتیں بڑھیں تو اس میں سے اپنے ٹیکس کو خاص کم کر سکیں اور چلا سکیں. تو یہ ایک بالکل مجبوری ہے ہمارے جیسے ملکوں کی کہ ہمیں اس طرح گزارنا کرنا پڑے گا. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ اسے بدلنا ہے تو پھر ہمیں ٹیکس نیٹ کو ایکسپینڈ کرنا ہے، جس کے اوپر بار بار بات کر چکے ہیں. اس کے علاوہ فسکل کنسولیڈیشن کرنی ہے، صوبوں کے خرچے ختم کرنے ہیں، اور بلوٹنگ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کی بھی کرنی ہے. اس پہ تو کچھ ہوتا نہیں ہے. تو پھر ظاہری بات ہے جہاں سے ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے وہیں سے کرنا ہے. اب انہوں نے ٹارگٹ دیا ہوا تھا جی پیٹرولیم لیوی جو ہے 80 روپے پیٹرول پہ لیں گے، 80 روپے ڈیزل پہ لیں گے. آپ نے جب قیمت بڑھی تو آپ نے ڈیزل پہ تو اس کو زیرو کر دیا، پر پیٹرول پہ پہلے 160 کر دیا، پھر بولا گیا تو واپس لے آئے. اب تھوڑا تھوڑا کر کے بڑھا رہے ہیں. ان کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے، یا تو ٹیکس کہیں اور سے کلیکٹ کریں. اور یہی چلتا رہے گا اس طرح کے ملکوں میں جیسے ملک میں ہم رہتے ہیں، انلیس کہ ہم اکنامکلی انڈیپینڈنٹ ہو جائیں. جی عمار صاحب، تو پھر بیکاز اب آبویسلی ایران کی جنگ، جہاں ایک جنگ بندی تو ہو گئی ہے، مگر کیونکہ ابھی تک اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں ہوا، تو آر یو ایکسپیکٹنگ کہ تیل کی قیمتیں اور بڑھ سکتی ہیں آنے والے دنوں میں، اور پھر ہم بھی پاکستان میں پیٹرول کی قیمت بڑھتے ہوئے دیکھیں گے؟ واٹ آر یو سیئنگ ان دا کمنگ ڈیز؟ دیکھیں دس از اینی ونز گیس کہ تیل کی قیمت بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی، مگر یہ ضرور ہے کہ اگر پچھلے سال کا ایوریج $60 یا $65 تو اس سال 85-90 سے کم نہیں ہوگا. تو جو پچھلے سال کا ہمارا ایوریج تھا اس تک تو واپس نہیں جائیں گے. تو اگر ہم 280-290 کا جو ایک دیکھتے تھے وہ میرے خیال سے وہاں پہ تو بالکل واپس نہیں جاتے. 350 450 مطلب اس لیول پہ اگر چلتا رہے گا تو یہی ہوگا. جو 2025 کا جو لیول تھا سمجھیں اس پہ ہم واپس نہیں جاتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. اس میں بیسیکلی کہیں اور سے ریونیو جنریٹ کرنے کی بہت شدت سے ضرورت ہے، جو کہ ہم نہیں کر پاتے. ہم انہی طرح کی چیزوں سے پیٹرول پہ لیوی لگا دی، فرنس آئل پہ لیوی لگا دی، کوئی بھی آتے جاتے چیز مل جائے اس پہ لیوی لگا دو اور ایسے کام کرتے رہو. اس طرح تو نہیں چلے گا. نہ اخراجات کم ہو رہے ہیں نہ ریونیو بڑھ رہے ہیں. تو خسارہ اگر اسی طرح انہی طرح کی چیزوں سے کم کرنا ہے تو گروتھ تو کبھی آ ہی نہیں سکتی پھر. تو بیسیکلی یہ حساب ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ تیل کی قیمت کدھر ہوگی، مگر ہمیں یہ ضرور پتا ہے کہ اگر ٹیکس کلیکٹ نہیں کرا تو خسارہ ضرور ہوگا. صحیح. علی خضر صاحب، آبویسلی آپ دونوں کا ایک ہی اس پہ موقف ہے، بٹ سر جب یہ پچھلی مرتبہ تیل کی قیمتیں بڑھی تھیں تو صوبائی حکومتیں، اس کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت نے بھی
ریلیف کا ذکر کیا تھا کچھ موٹر بائک والوں کے لیے، اس پہ سر کوئی اپڈیٹس ہیں کہ جو مختلف صوبائی حکومتوں نے بھی اعلانات کیے تھے، وفاقی حکومت نے بھی کیے تھے، کیا ان پر کام ہو رہا ہے؟ اور آر وی اسٹل ایٹ دا اسٹیج جہاں ہوم ورک ہو رہا ہے ان کیا کہتے ہیں پروپوزلز پر؟ جی، جس طرح لاسٹ ٹائم آپ ہی کے پروگرام میں بات ہوئی تھی، غالباً ہمارے ساتھ تھا، تو ہم نے پرپوز کیا تھا کہ یہ اس طرح کر لیں، کچھ کر لیں جس طرح صوبوں کو چلنا چاہیے اور صوبوں کو آپس میں مقابلہ کرنا چاہیے. تو گورنمنٹ اس طرف جا رہی تھی، لیکن جیسے ہی انہوں نے پیٹرول کی قیمت جو تھی اس پہ جب پی ایل ڈبل کیا تھا اور وہ قیمت 378 روپے پہ چلی گئی تھی، تو اس کے بعد انہوں نے فوراً واپس کر کے شام میں اگلے دن جو ہے 320 پہ لے آئے تھے شاید. تو وہ جب واپس لائے تھے تو اس کے بعد یہ ساری باتیں جو بھول بھلا گئیں. تو میرا نہیں خیال اس پہ صوبوں پہ کوئی کام ہوا ہے، نہ میرے خیال میں اس کو کچھ ہو پائے گا. بس اب اسی تنخواہ پہ گزارا کرنا پڑے گا، انہی حالات میں رہنا پڑے گا. میرا نہیں خیال کو صوبے بہت زیادہ سبسڈی دے پائے ہیں، اور اگر اگلے سال میں کچھ دے بھی پائیں گے تو اس کی امپلیمنٹیشن کے اندر بہت سارے مسئلے ہوں گے، اس میں چوری چکاڑی بہت ہوگی، بہت زیادہ لوگوں کو ملے گی نہیں. انفلیشن کا امپیکٹ آپ کا آ جائے گا. آپ نے دیکھا انٹرسٹ ریٹ اسٹیٹمنٹ نے آج بڑھا بھی دی ہیں 100 بیسس پوائنٹ سے، اور پوری اکانومی پہ اس کا امپیکٹ آتا رہے گا. باقی یہ تقریریں ہوتی رہیں گی، باتیں ہوتی رہیں گی کہ جی اس کو یہ دے دیا، اس کو یہ دے دیا. اصل بات تو یہ ہے کہ بھئی یہ قیمت بڑھ گئی ہے، آپ کے پاس کہیں اور سے ٹیکس لینے کے راستہ نہیں ہے، تو آپ اس پہ ٹیکس لگا رہے ہیں اور کرتے جا رہے ہیں. جو کام کرنے والے صوبوں کو یہ چاہیے تھا کرنے کا کہ بھئی کہتے میں اپنی جو ہے خرچے کم کر دیتا ہوں صوبے، اور میں یہ جو ہے پیٹرولیم لیوی جو جس سے جو ہم گرائیں گے وہ ہم ڈائریکٹ فیڈرل گورنمنٹ کو دے دیتے ہیں، بات ختم ہو جاتی. وہ تو کچھ صوبہ نہیں کرتا. ہر کسی نے اپنی تصویر بالکل لگانی صحیح. ہوتی ہے، کہنا ہوتا ہے میں نے اتنی سبسڈی دی ہے. وہ کریں گے نہیں تو پھر تو ایسے ڈرامے چلتے رہیں گے نا. جی صحیح. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی، ویل بی رائٹ بیک، اور ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے.